آقا علیہ السلام نے ایک دن قسم کھائی، فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنے عمل کے باعث کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اٹھا کے دیکھیے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم، 3 بار فرمایا خدا کی قسم کوئی شخص کو اس کا عمل جنت نہیں لے جائے گا۔ تو عمل کا تو یہ حال ہے۔ علم پہ اترانے والے سمجھ لیں کہ علم کا حال کیا ہے، عمل پہ اترانے والے سمجھ لیں کہ عمل کا حال، آقا نے فرمایا کسی شخص کو عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، آگے قابل توجہ ہے یہ بات، پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا عمل بھی؟ آقا کیا آپ بھی؟ فرمایا نا عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی حیرت ہوئی کہ بالآخر پوچھا آقا کیا آپ کے عمل کے بارے میں بھی یہی؟ فرمایا ہاں، اور میں بھی عمل کے بارے میں۔ اس کی آقا پھر کیا لے جائے گا؟ فرمایا صرف اللہ کا فضل، صرف اللہ کا فضل۔ تو عمل اڑ گیا، اگر فضل نہیں تو نہ عمل کام میں آیا نہ علم کام میں آیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، وہ فضل کیسے آتا ہے، کچھ اور معاملہ ہے۔ تو عمل سے اگر ایمان آتا تو عمل والے کوئی خارج از ایمان نہ ہوتے، حدیث پاک میں ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ میں کوئی ایک حدیث بھی کمزور نہیں دے رہا ہوں اور کوئی ایک حدیث بھی بخاری مسلم سیاستہ سے باہر کی نہیں دے رہا ہوں، متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، تو آپ اپنی نگاہ بصیرت سے ہر ایک کی ضرورت دیکھتے تھے کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے کس کی کم ہے، تو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرما رہے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ہر ایک کو برابر نہیں دے رہے تھے۔ ایک شخص اٹھا، عبداللہ اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ تمیمی، ذوالخویسرہ تمیمی، وہ ایک شخص اٹھا، اس نے معاذ اللہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے۔ آقا نے فرمایا بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے؟ اللہ، مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی امین؟ آسمانوں کی امانت میرے پاس آتی ہے، صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں میرے پاس آتی ہیں۔ اس نے کہا اتق اللہ، جب یہ بات کی نا آسمانوں کی خبریں صبح و شام میرے پاس آتی ہیں امانت، پر میں اللہ سے ڈرے۔ حضور کو کہتا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کا ڈر سنا رہا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے، جب وہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے مغز میں غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا، غلط توحید کا کیڑا گھسا ہوا تھا۔ پیغمبر کو بھی کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس بدبخت کو نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنا سکھایا کس نے ہے اور اللہ کا اللہ ہونا بتایا کس نے۔ کس اللہ سے ڈرو؟ اللہ کا ہونا بتایا کس نے ہے اور اللہ کا ڈر سکھایا کس نے؟ حضور کو سبق دیتا۔ اور یہ بات کہہ کر حضور علیہ السلام کی طرف پشت کر کے چل پڑا، گستاخی کی، بے ادبی کی، پشت کر کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ پھر ایک حدیث میں ہے خالد بن ولید جلال میں تلوار نکال لیا، اس کی آقا اجازت ہو تو اس بدبخت منافق کا سر قلم کر دیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، نیا نیا وقت تھا، اسلام مدینے کا دور تھا، لوگ کہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان قتل کرنے لگے، روک دیا۔ مگر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی شکل و صورت پہچان لو۔ اور حدیث کے الفاظ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من ذئذئہ قوم وفی روایت یخرج فی آخر الزمان قوم من ذئذئہ، اس کی نسل میں سے آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن بڑی کثرت سے پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور فرمایا عمل اتنے کریں گے، علم کی بات کر چکا، اب میں نے عرض کیا اب عمل پر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم لیحقر صلاتہ ما صلاتہ وصیامہ ما صیامہ یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ،
فرمایا اتنی نمازیں پڑھیں گے. صحابہ کرام کی مجلس سے ان سے کہا کہ تم میں سے تم لوگ اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو گے, حقیر جانو گے. اتنے روزے رکھتے ہوں گے کہ تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر اور کم نظر آئیں گے. اتنا قرآن پڑھیں گے. اور فرمایا کہ زبان سے قولہم خیر البریہ, سب سے اعلیٰ کلام قرآن ان کی زبان پر ہوگا. عمل تم سے زیادہ ہوں گے, نماز زیادہ ہوگی, روزہ زیادہ ہوگا, قرآن کی تبلیغ زیادہ ہوگی, تلاوت زیادہ ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ فرمایا عمل صحابہ کو فرما رہے ہیں تم سے بھی زیادہ ہوگا. ہماری بات نہیں کر رہے, اللہ اللہ ہماری بات نہیں فرما رہے. فرمایا انا احدکم, اے میرے صحابیوں تم میں سے کوئی شخص بھی لے لو ان کی نمازیں اس سے زیادہ ہوں گی, روزے زیادہ ہوں گے, تو عمل صحابہ کے عملوں سے بھی زیادہ کریں گے. ڈھیر عملوں کا اتنا ہوگا. مگر فرمایا ان سارے اعمال کے باوجود وہ دین اور ایمان سے اور اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی اس کی نوک پہ نہیں رہتا. ایمان سے خارج ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں وہ قوم نکلے گی. اور فرمایا دجال کے آنے تک ہر دور میں بڑے بڑے عمل کرنے والے اور قرآن کا نام لینے والے اور عمل میں زیادتی کرنے والے ایسے لوگ ہر دور میں نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, مگر ایمان اور اسلام اور دین سے خارج ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا کوئی ان کی پہچان فرما دیجئے کیا ہوگا. فرمایا پہچان ان کی ہوگی التحلیق, سر منڈوائیں گے, کثرت کے ساتھ سر منڈوائیں گے. یہ ان کا شعار ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف, پھر ترمذی میں, ابو داؤد میں, ہر کتاب میں. اب جو بات اس میں سے سمجھانا چاہتا ہوں تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے بطور خاص ان کے عملوں کا ذکر بولیے کیا کہ عمل بڑے ہوں گے. عمل, وہاں علم بڑا تھا ابلیس کے پاس, مگر علم اسے اس کا ایمان بچا نہ سکا. یہاں عمل بڑے ہیں, عمل کا انبار ہے اور عام صحابہ سے بھی بڑھ کر عمل ہے, مگر اتنا انبار اور ڈھیر عملوں کا ان کے ایمان کو نہیں بچا سکا. فرمایا ایمان سے خارج ہو. پھر اگلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک اور حدیث فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد ولیس فیہم احد مؤمن. فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے, مسجدوں میں بیٹھیں گے. کس لیے آتے ہیں مسجد میں بولیے؟ بھئی نماز اور عبادت کے لیے آتے ہیں نا. آقا فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون الناس فی المساجد, مسجدوں میں اجتماع کریں گے, آئیں گے, نماز و عبادتوں کے لیے مسجدوں میں بیٹھیں گے. مگر فرمایا لیس احد منہم مومن, خدا کی قسم ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا. اور عمل بھی ایمان کو نہ لاتا ہے نہ بچاتا ہے. ارے ایمان پہلے ہو تو علم بھی قبول ہوتا ہے اور عمل بھی قبول ہوتا ہے. ایمان پہلے ہو تو پھر علم بھی قبول ہوتا ہے اور بولیے عمل بھی قبول ہوتا ہے. مگر ایمان لانے اور بچانے کا ذریعہ نہیں بنتا علم و عمل. تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے نہ علم شرط ہے نہ عمل. تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ تو دوستو اس بات کو زندگی بھر پلے باندھ لیں اور قرآن اور حدیث کے پورے اور اسلام کی کل تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے, ایمان نہ عمل کا نام ہے, ایمان فقط نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور ادب. اللہ اللہ, ایمان نام ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے ادب کا. ان پڑھ ہو اور ادب مصطفیٰ کا ہو, عرشوں پر بٹھایا جائے گا. بے عمل ہو, اگلی بات بتا رہا ہوں, بے عمل ہو مگر محبت و ادب مصطفیٰ رکھتا ہو, خدا کی قسم بالآخر جنت پہنچایا جائے گا. اللہ. میں یہ نقطہ آپ کو علمی طور پہ سمجھا دوں. ایک طرف مسلمان ہے مسلمان, ایک طرف لاکھوں کروڑوں اعمال صالحہ اور عبادات کا ڈھیر ہے.
ساری زندگی اس نے حج کی ہے ہر سال، ایک شخص نے سینکڑوں عمرے کیے، سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال قربانی دے، صدقہ اور خیرات کرے، ہزار کی تعداد میں مسجدیں بنا دے، عمر بھر تبلیغ کرے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، صائم الدہر، روزہ کوئی قضا نہ کرے، ہر روز روزہ رکھے، قائم اللیل، ہر رات کھڑا ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے۔ اور یہ جو عمل ہیں یہ خوارج کے تھے۔ یہ جب خوارج نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے خلاف خروج کیا تو عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اور کئی اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ان صحابہ کو ان کے خلاف مذاکرات کے لیے اور بالآخر جہاد کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، کیونکہ ان کے لیے حکم حضور نے فرمایا تھا فقتلوہ، قتل کر دو ان خوارج کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے گئے اور ہم نے دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل گھبرا گئے۔ ہم نے کہا اتنی انہماک اور ذوق و شوق سے طویل قیام اور طویل سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کافر ہو سکتے ہیں؟ ان پر تلوار چلائیں گے؟ ان کا قرآن کی تلاوت کرنا دیکھا، دل دہل گئے، اور ہم نے مولا علی المرتضیٰ سے عرض کیا کہ حضور ان کی نمازیں، ان کا سچ بولنا، ان کا عمل، ان کی تلاوت قرآن اور ان کا ظاہر کا تقویٰ، یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں شک ہو گیا ہے کہ کیا ان کے خلاف تلوار چلائی جائے؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم، صحابہ کہتے ہیں ہم متزلزل ہو گئے تھے خوارج کے ظاہری اعمال اور عبادات کا حال دیکھ کر، متذبذب ہو گئے تھے۔ اگر مولا علی اور مرتضیٰ ہمارا ایمان نہ بچا لیتے، انہوں نے ہمارا حال دیکھا، تذبذب تزلزل دیکھا، شک میں پڑا ہوا دیکھا، تو بتایا خدا کی قسم یہ سب کچھ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا کہ اعمال ایسے ہوں گے مگر دین سے خارج ہوں گے، جب تمہیں ملیں تو قتل۔ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان حضور کی حدیث کا نقل کرنا سن کر ہم پھر جم گئے۔ اب ان سے بڑھ کے بھی اعمال ہوں گے کسی؟ اور یہ خوارج اعمال اتنے تھے، اعمال اتنے تھے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی دوزخ کے کتے۔ حدیث بتائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں، حدیث نبوی، فرمایا الخوارج کلاب النار، یہ خوارج دوزخ کے کتے ہوں گے، ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ ساری مخلوق کے بدترین افراد ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اعمال اتنے کہ صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ متزلزل ہو گئے، اور حال یہ، اعمال یہ، اور حال فرمایا دوزخ کے کتے ہیں قتل کر کر۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، اب آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں۔ تو آ جائیے، ایک شخص نے عمر پر اعمال کیے، عبادتیں کی، صدقات کیے، خیرات کیے، حسنات کی، فرائض واجبات سنن سب کچھ ادا کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر اعمال بڑھا دیا ایک طرف، اور پھر کیا کیا؟ ایک جملہ ایک دن فقط آقا کی گستاخی کا بول دیا، صرف ایک جملہ، کیا؟ ایک جملہ گستاخی کا بول دیا۔ چلو آگے چلتا ہوں، گستاخی کا بھی نہیں بولا، گستاخی کا جملہ بھی نہیں بولا، کیا کیا؟ حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا اور اونچی آواز سے بول پڑا، بس آواز اونچی ہو گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک آواز بارگاہ مصطفیٰ میں اونچی کر دی، گستاخی ہو گئی۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں گجرانوالہ کہ عظیم فرزندان اسلام اس نقطے کو سمجھے، گستاخی 10 20 50 100 200 1000 10,000 گستاخیاں نہیں کی، گستاخی ایک کی ہے، صرف گستاخی ایک کی ہے، اور اعمال عبادات لاکھوں کروڑوں کی حساب سے اس کے پاس۔ ذرا دونوں کا موازنہ کریں، بے ادبی مصطفیٰ کی ایک دن ایک بار کی، اعمال صالحہ عبادات عمر بھر کی۔ بولو وہ ایک دن کی گستاخی اعمال کے اوپر چھا جائے گی یا اعمال چھا جائے گی؟
فرمایا انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایک ہلکی سی گستاخی میرے حبیب کی بارگاہ میں کر دی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بے ادبی نے اس کی نمازیں برباد کر دی، عمر بھر کے روزے برباد کر دیے، حج برباد کر دیے، صدقات اور خیرات زکاتیں برباد کر دی، کل اعمال صالحہ حسنات برباد کر دی، ایک گستاخی۔ اور حضور کا گستاخ ہو گیا، سارے اعمال سمیت دوزخ میں جائے گا، اور حضور کی گستاخی کر کے اسے دنیا کی کوئی طاقت جنت میں بٹھا نہیں سکتی۔ یہ بات اب میں بڑی خاص بتانے والا ہوں، ایک گستاخی کرنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، دوزخ سے سارے اعمال کے باوجود دوزخ میں جائے گا ایک گستاخی کے عوض۔ اور اب دوسری طرف آتا، ایک عمل بھی نہیں کیا ایک شخص نے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ایک کلمہ پڑھا، آقا کا ایمان لایا، اور زندگی میں ایک عمل بھی نہیں کیا، ایک عمل بھی نہ کرنے والا، نماز نہیں پڑھی، تارک صلاۃ ہوا، نماز نہیں پڑھی، فاسق ہو گیا، روزہ نہیں رکھا، فاسق و فاجر ہو گیا، چوری کی، ڈاکہ زنی کی، فاسق و فاجر ہو گیا، چوری کی ہاتھ کاٹے جائیں گے، بدکاری کی سنسار کیا جائے گا، ڈاکہ کیا مارا جائے گا، قتل کیا قتل کا بدلہ قتل ہوگا، ہزار ہاتھ گناہ کیے جہنم جائے گا، گناہوں کی سزا پائے گا، مگر چونکہ ایمان ہے، چونکہ گستاخی نہیں کی، ساری سزا بھگت کر اللہ کی عزت کی قسم بالآخر جنت جائے گا، بالآخر جنت جائے گا۔ عمل ایک بھی پلے نہیں، عمل ایک بھی پلے نہیں، مگر مومن ہے، کلمہ گو ہے، میرے آقا نے فرمایا اسے ہمیشہ جنت میں روک کوئی نہیں سکتا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کروڑوں عمل کیے، نیک کوئی عمل نہ چھوڑا، حد کر دی، ایک گستاخی کی، اسے جنت میں جانے کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا۔ اب میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو گویا عمل نہ کرنے والا، کیا عمل نہ کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں، فاسق ہے، عمل میں کمی رہ گئی، فاسق ہے، بولیے کافر نہیں، اگر ادب مصطفیٰ میں کمی رہ گئی کافر ہے، فاسق نہیں۔ اللہ، بات کو سمجھیں، عمل کیے ادب میں کمی رہ گئی تو کافر ہے، اور اگر عمل میں کمی رہ گئی تو کیا ہے؟ فاسق ہے، کافر نہیں۔ ہر فاسق کو بالآخر جنت جانا ہے، اور کافر کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی محبت اور ادب کو ایمان بنایا، باقی ہر علم اور عمل کو اس کے تابع کیا، اس کے تابع کیا۔ لہذا حضور کی محبت، ادب پھر محبت ہو تو خود بخود آ جاتا ہے۔ حضور کی محبت ایمان، بولی آقا علیہ السلام کی محبت ایمان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن لیٹے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا جنت جائے گا۔ اب میں آگے حدیث کو ذرا عمدن مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا یار بشک چوری ڈاکہ بھی کرتا پھر؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا نعم ان زنا و ان سرق، ہاں کرتا پھر، کرتا پھر۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ بھی کرتا پھر؟ فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے تیسری بار پوچھا، ابو ذر کہتے ہیں آقا یہ کچھ بھی کرتا پھر تب بھی؟ فرمایا خدا تمہاری ناک کو خاک آلود کرے، میں جو بتا رہا ہوں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشد اہل علم، اہل علم علماء حدیث پڑھیں، بخاری اور مسلم پڑھیں، سیاستہ پڑھیں، حدیث مصطفیٰ سے دین سیکھیں کہ آقا نے کیا فرمایا۔ تو آقا نے فرمایا دیکھ لو
عمل جتنے بھی خراب ہیں وہ خراب عمل اسے دائمی دوزخ میں نہیں رکھ سکتے، جنت جائے گا بالآخر۔ اور عمل بے پناہ ہیں اور بے ادب ہے مصطفیٰ کا، وہ سارے اعمال مل کر اسے کبھی دوزخ سے نکال نہیں سکتے، دوزخ سے نکال نہیں سکتے۔ ارے اگر یہ بات ہوتی تو پھر اگلی بات سنیں، اگر بخشش فقط عمل سے ہونی ہوتی تو مصطفیٰ کو گناہگار امت کے لیے شفاعت نہ دی جاتی۔ شفاعت کن کے لیے دی؟ مصطفیٰ کو گناہگاروں کے لیے دی، جن کی عمل کی کمی رہ گئی وہ حضور کی شفاعت سے پوری ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی شخص عمر بھر ایک حدیث پڑھ دے، دکھا دے، بتا دے، ایک حدیث ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو، ضعیف سے ضعیف تر ہی کیوں نہ ہو تو مان لوں گا، ضعیف ہو تب بھی مان لوں گا۔ ایک حدیث دکھا دے جس میں یہ ہو کہ کوئی شخص حضور کا بے ادب اور گستاخ ہو مگر اپنے اعمال اور عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے گستاخی معاف ہو جائے گی اور جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث نہیں ملتی۔ ادب میں کمی رہی تو کوئی شے اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور عمل میں کمی رہی تو مصطفیٰ خود ہی اس کو لے جانے والا۔ سبحان اللہ، محبت کے باعث کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کو مسلم شریف سے آستہ ہر کتاب باب الشفاعت کو اٹھائیے، اور جو حدیث اب بتا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں سجدہ ریز ہوں گا۔ پہلے تو اس سے پہلے حدیث مسلم شریف، آقا علیہ السلام ایک دن رو پڑے، آنسو آ گئے، کیا آنسو آ گئے، رو پڑے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جلدی جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ کیوں رو رہے۔ اللہ اور حدیث کے لفظ ہیں فاسأل عنہ وہو اعلم، حدیث کے لفظ ہیں جا جبرائیل پوچھ محبوب کیوں رو رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا حالانکہ وہ خود جانتا ہے کیوں، حالانکہ وہ خود زیادہ جانتا ہے، مگر پوچھا جبرائیل جا پوچھ کیوں روتے ہیں میرے حبیب۔ جبرائیل امین نے آ کے پوچھا آقا اللہ پاک نے بھیجا ہے، یہ پوچھتے محبوب کیوں رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امتی امتی، جا کہنا مولا امت کا غم رلا رہا ہے، امت کا غم رلا رہا، ان کی بخشش کے لیے رو رہا ہوں۔ جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل پھر واپس جا، پھر واپس جا اور جا کے بتا میرے حبیب اللہ نے فرمایا انا سنردیک فی امتک، محبوب رو نہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ ہائے ولا نوزی، آپ کو راضی کر دیں گے، اور اگلی بات ولا نسوق، محبوب آپ کو امت کے بارے میں تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ ہائے امت کے بارے میں کوئی تکلیف، کوئی بوجھ نہیں آنے دیں گے۔ ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور اتنا کرم کریں گے محبوب کہ تو راضی ہو کے خود فرمائے گا مولا میں راضی ہوں۔ فترضی، جب تیری رضا ہوگی تو اس وقت بس کریں گے اپنا کرم۔ گویا خاص بات ہے والا سوف یؤتی، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا اور عطا کرتا جائے گا، ربک فترضی، تا آ کے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا اس آیت کریمہ کی اگر آپ تجزیہ کریں، تفسیری تجزیہ، تو دو باتوں کا بیان ہے، یؤتی اور فترضی، اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کی رضا، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اور تجزیہ اس آیت کی تفسیر کا یہ بتاتا ہے کہ عطا خدا عمل ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ یہ اللہ کا عمل ہے، فعل خدا ہے، فترضی یہ اس کا ہدف اور مقصد ہے۔ تو فرمایا محبوب میرا عطا کرنا عمل ہوگا، تیری رضا اس کا مقصد اور نتیجہ ہوگا۔ جب تک تیرے رضا کی منزل نہ مل جائے میری عطا جاری رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ تو فرمایا جبرائیل بتا دے
محبوب رو نہیں، انا سنردی کا فی امتک، آپ کی امت کی خاطر ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ راضی کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں جنت کا سما، قیامت کا دن سما۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ پاک فرمائیں گے ارفع رأسک سل تو اٹھا وشفع تو شفع، حبیب اپنا سر تو اٹھا، اپنا یہ تو لفظی ترجمہ ہے۔ جب سجدے میں کوئی ہوتا ہے تو چہرہ بھی نیچے ہوتا ہے نا، چہرہ نیچے ہوتا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے ذرا سر اٹھا، لفظی ترجمہ ہے۔ اور ایک اس کا عشقی ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا؟ عشقی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ تو ہے ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، عشقی ترجمہ ہے محبوب ذرا مکھڑا دکھا۔ اللہ محبوب ہماری طرف تک تو صحیح، اسی طرح تکنا جس طرح مدینے میں نماز کی حالت میں تکا تھا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا تکنا تھا، ہم نے قبلے اور کعبے ہی بدل دیے۔ اللہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب اگر تو راضی نہیں ادھر اور تو مکہ کعبہ والے قبلے کو کعبہ قبلہ بنانا چاہتا ہے تو محبوب ہمیں کیا غرض ہے قبلوں سے، یہ تو سب کچھ ہے ہی تیرے لیے، اللہ جس پہ تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دے۔ ارے سوچو، رضائے مصطفیٰ قبلے مصطفیٰ کی رضا پہ بنتے ہیں، سمتیں مصطفیٰ کی رضا پہ بنتی ہیں، ایمان مصطفیٰ کی رضا پہ بنتا ہے، قبولیت مصطفیٰ کی رضا پہ بنتی ہے، جنت مصطفیٰ کی رضا پہ آتی، بخشش مصطفیٰ کی رضا پہ آتی، اور خدا کی قسم خدا مصطفیٰ کی رضا سے ملتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا حکم ہوگا محبوب ذرا مکھڑا دکھا، سر اٹھا، میں سر اٹھاؤں گا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے سل، محبوب مانگ، آج میری عطا تیرے مانگنے کے انتظار میں، میری عطا منتظر ہے، تو کچھ لب تو ہلا۔ وشفع تو شفع، محبوب تو شفاعت کر، سارے قانون منسوخ کر دوں گا۔ ہائے تو سفارش تو کر، ہر شے پھیر دوں گا۔ سفارش کیا ہے؟ نامہ اعمال تلے میزان پر، نیک عمل تھوڑے تھے، گناہ زیادہ تھے، قانون اور عدل کا فیصلہ تھا دوزخ بھیجو، اس پر شفاعت آ گئی۔ وشفع تو شفع، محبوب تو سفارش کر، کیا ہوا اگر میزان پہ ہار گیا تھا میں قانون بدل دوں گا۔ اگر پل صراط نہیں گزر سکا پھسل گیا تو لب تو ہلا، یہ پل صراطیں بھی چھوڑ دوں گا، محبوب عدل چھوڑ کے فضل کر دوں گا، تیرے لب ہلے انا سنردی، تو کہتا جا میں کرتا جاؤں گا۔ یہ قانون تیرے تابع ہیں محبوب، تو ان کے تابع نہیں، تو ان کے تابع نہیں ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ یہ قانون لوگوں کے لیے بنائے ہیں مصطفیٰ میرے حبیب، لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اور یہ نظام عدل کا حصہ ہے۔ اور جب تیرے لب ہل جائیں گے محبوب تو عدل کو ہٹا دوں گا، فضل کا قانون آ جائے گا، اور فضل میں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا مجھ سے کیا کر رہے ہیں۔ اب سمجھے ہیں نا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر لیا، ظلم کر لیا جانوں پر، تو گناہ گارو اگر ظلم کر بیٹھے ہو جانوں پر تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور آ کے اللہ سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر ان کے لیے رسول بھی سفارش کرتے۔ بھئی معاف اگر اللہ نے کرنا ہے، کیا اللہ نے کرنا ہے تو جاؤکا کی شرط کیوں؟ اسی گجرانوالہ کی اسی محلے کی مسجد میں جا کے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گھر میں ہی مصلی پہ بیٹھ کے مانگ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی مجھے پکارتے ہو میں انی اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں کوئی پکارتا ہے میں سنتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہے مولا۔ تو جب اتنا قریب ہے، بخشنا بھی اس نے ہے، تو مولا اتنا چکر کیوں ڈروا رہا ہے؟ جاؤ کا پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، یا مصطفیٰ کی اطاعت کی بارگاہ میں جاؤ، یا مصطفیٰ کی اتباع کا قلادہ ڈالو، مصطفیٰ کی شفاعت مانگو، مصطفیٰ کی محبت اور غلامی مانگو۔ جاؤ کا کے سارے معنی، مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو، پھر مجھ سے معافی مانگو، اور پھر تو بخش دے گا باری تعالیٰ؟ نہیں، تمہارا کام ختم ہوا، تم نے گناہ کیا،
تم میرے مصطفیٰ کی طرف راجع ہو گئے، آ گئے میرے مصطفیٰ کی طرف رجوع کر کے، پھر تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، اب چپکے سے بیٹھ جاؤ، تمہارا کام ختم ہوا۔ تو باری تعالیٰ اب بقایا باقی کیا ہے؟ فرمایا چپ کرو، اپنا کام کر چکے ہو، چپ کر کے بیٹھو۔ تو باری تعالیٰ اب انتظار کس کا ہے؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یار دے لب تا ویکھ لوانا، یار کیا ہے؟ یار بھی سفارش کردہ ہے یا نہیں کردہ؟ اس نے آگ دیتا بخش دے، وہ تو سارے کچھ معاف کر دے، جنت سٹ دے مانگا۔ تو وہ دل انہیں کیا مولا نہیں تو چک تے دوزخ سٹ دے مانگا۔ یہ جنت دوزخ تے یار دی خوشی تے ناخوشی دلتے تھے۔ یہ دوزخ جنت کیا ہے؟ یار خوش ہے تو جنت ہے، یار نہ خوش ہے تو دوزخ۔ ارے خدا کی قسم یہ مضمون الگ ہو جائے گا، ایک الگ گلی میں چلا جاؤں گا، پھر وہاں سے مڑ کے نہیں آنا ہونا، ورنہ آپ کو سمجھاؤں کہ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رب نے حضور کا نور رحمت بنائی، اللہ کی عزت کی قسم یہ میرا مشرب ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، میرا مشرب ہے، میرا ایمان ہے، وجدان ہے، عرفان ہے، میرا مشاہدہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس سے پر جہاں جہاں مصطفیٰ کا سایہ پڑ گیا وہ جنت ہو گیا، جو مکان مصطفیٰ کے سائے سے بچ گیا وہ دوزخ ہو گئی۔ جہاں مصطفیٰ کا سایہ بے سایہ، سراپا مصطفیٰ بے سایہ، شخا ذات کا جہاں جو حضور کے قدموں کے سائے میں آ گئی، جہاں حضور کی چھاؤں ہو گئی وہ جنت ہو گئی۔ جس کے حضور کا سایہ نہ پڑا وہ دوزخ ہو گئی۔ جس سے مصطفیٰ راضی ہوئے وہ جنتی ہوا، جس سے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا وہ دوزخی ہوا۔ اور کوئی جنت نہیں اور کوئی دوزخ نہیں، بس جنت مصطفیٰ کی رضا ہے اور دوزخ مصطفیٰ کی خفا۔ تو آقا نے فرمایا، اللہ پاک سجدے سے فرمائیں گے اٹھ، تو میں عرض کروں گا باری تعالیٰ امتی امتی، اور میں محبوب کیا چاہتے ہو؟ باری تعالیٰ امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ فرمایا جا، حدیث کے لفظ ہیں، محبوب جا جنت میں، جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بتا رہا ہے، ایمان کی رتی۔ دوزخ میں کیوں پڑے تھے وہ لوگ؟ نیک اعمال ہوتے تو رہتے دوزخ میں، دوزخ میں بے عمل ہونے کی وجہ سے گئے تھے، فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے گئے تھے، پڑے دوزخ میں تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب جس کے دل میں ایمان کی رتی ہے، جا فاخرج فاذهب فاخرج منها، جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے، جا اپنے ہاتھ سے نکال کے جنت پہنچا۔ آقا فرماتے ہیں فافعل، میں جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا، پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب اب کیا بات ہے، پھر مکھڑا اٹھا۔ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی بھی کچھ لوگ میرے دوزخ میں جنت میری امت کے رہ گئے، فرمایا کیا ہوا؟ جا ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت بھیج، ان کو بھیجاؤں گا۔ فرماتے ہیں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ، میں اللہ پاک پوچھیں گے محبوب اب مکھڑا اٹھا، بتا اب کیا بات ہے؟ عرض کروں گا باری تعالیٰ ابھی بھی میرے امتی کچھ ہیں، فرمایا جا یار سارے نکال کے ڈال دے۔ محبوب نکالا جن کے دل میں رائی کا ادنا 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 ذرۃ من الایمان، حدیث کے لفظ ہے، ادنا 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 ذرۃ من الایمان، جس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں، ذرہ سے بھی کم اور اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم، بولیے کیا بچتا ہے؟ ایمان کا ذرہ، کیا؟ ایمان کا ذرہ، رائی کا دانہ۔ فرمایا ادنا، اس سے بھی کم، پھر فرمایا ادنا، پھر اس سے بھی کم، پھر تیسری بار فرمایا ادنا، اس سے بھی کم۔ اب کیا بچ گئی کوانٹٹی ایمان کی؟ فرمایا محبوب اتنا بھی ایمان ہے، وہ کون رہا؟ وہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا ان کو نکال کے جنت پہنچا دے۔ آپ کو تو تأمل ہوگا مصطفیٰ کی شفاعت پر، آقا کی شفاعت پر۔ میں آپ کو آگے یہی صحیح بخاری کی حدیث بتاتا ہوں اور صحیح مسلم کی، بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ اور حدیث بتاتا ہوں۔ یہ تو مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔
بخاری مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے دوست کے حق میں اتنا نہیں جھگڑتا، تم میں سے کوئی شخص دنیا میں کسی کے حق پر، دوست کے حق پر اتنا جھگڑا نہیں کرتا جتنے اللہ کے مومنین کاملین، اللہ کے ولی اپنے دوستوں کے لیے اس بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ حدیث۔ اب یہ جھگڑا پیار کا جھگڑا ہوگا، مناقشہ۔ کوئی کہے جی جھگڑا کرا دیا، میں نے نہیں کرایا، حضور نے کرایا۔ یہ آقا نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، حدیث میں نے نہیں کھڑی، میں تو ذمہ دار ہوں صرف بخاری مسلم دکھانے کا، آگے ذمہ دار مصطفیٰ کی ذات پاک خود ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ آقا نے فرمایا تم کسی کے حق کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو جو اللہ کے مقبول بندے ولی اپنے دوستوں کی بخشش کے لیے وہاں تکرار کریں گے، جھگڑیں گے۔ وہ جھگڑا لاڈ کا جھگڑا ہوگا، جیسے اولاد باپ کے لیے، ماں باپ کے سامنے لاڈ کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ جھگڑا آپ کا ہمارے والا جھگڑا نہیں، لاڈ کا ہوگا، مان کا جھگڑا ہوگا، مناشدہ۔ فرمایا مناشدہ کریں گے شدید۔ کیا مناشدہ ہوگا؟ اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، دوسری دوزخ میں چلے جائیں، تو دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے، ان کا حکم ہوگا تم سب جنت میں جاؤ۔ یہ جو مومنین کاملین، عباد الرحمن، اللہ کے ولی، اس کے دوست رک جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے جنت میں، ہم جنت میں نہیں جاتے۔ پوچھا جائے گا کیوں نہیں جاتے؟ فیصلہ ہو چکا۔ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے ہمارے کئی دوست دوزخ میں پڑے ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ان کو دوزخ میں چھوڑ کے خود جنت چلے جائیں۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ حدیث پاک میں وہ کہیں گے کانو یصومون معنا وکانو یصلون معنا وکانو یحجون معنا۔ فرمایا میرے مولا اخوان، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ حج ہمارے ساتھ انہوں نے کیے تھے۔ کوئی کہیں گے باری تعالیٰ میرے ساتھ مل کے رمضان کے روزے رکھے تھے، باری تعالیٰ کوئی کہے گا میرے ساتھ مل کے نماز پڑھتے تھے، میرے ساتھ مل کے اعتکاف کرتے تھے، میرے ساتھ مل کے نیک عمل کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، مجلس میں عبادت کرتے تھے، ہمارے سنگی تھے، ہماری اہل مجلس تھے، میری سنگت و صحبت میں بیٹھنے والے اعمال صالحہ میرے ساتھ کرتے تھے، کہ ہم جو دنیا میں ہمارے لڑ لگے ہوئے تھے، اب وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، انہیں دوزخ میں جلتا دیکھ کر ہم جنت چلے جائیں؟ مولا ہماری دوستی اور غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ پاک معلوم ہے کیا فرمائیں گے؟ بخاری شریف میں، مسلم شریف حدیث فرمائیں گے اچھا ادھر آؤ، جاؤ۔ فرمایا جاؤ فخرجو منہا ما عرفت، فرمایا دوزخ کے کنارے جاؤ، پہچانتے ہو ان کو؟ جی مولا پہچانتے ہیں۔ فرمایا جن جن کو پہچانتے ہو کہ تمہارے ہیں نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ، جنہیں جنہیں پہچانتے ہو ممن عرفتم، جاؤ پہچان کرتے جاؤ اور نکال نکال کے جنت میں پھینکتے جاؤ، پھینکتے جاؤ۔ اور آگے ایک لطیف بات میرے آقا نے فرمائی، قربان جائیں، حدیث پاک، اس کے بعد آقا نے فرمایا وہ جائیں گے، ان کو حکم ہوگا کہ جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نکال کے جنت بھیج دو، خود نکال کے لے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے جنت میں ڈال دو۔ اور ادھر حدیث پاک میں اللہ پاک ان کو فرمائے گا جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا دو۔ حدیث میں ادھر اللہ پاک دوزخ کی آگ کو پہلے فرما چکا ہوگا، یہ جو لوگ ہیں نا خبردار، ان کے ٹخنوں گھٹنوں ٹانگوں تک رہنا، آگ ان کی شکلوں تک نہیں پہنچنا، ان کے چہرے نہیں جلانے، پہلے سے ایک آرڈر ہوگا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہیں بھی دوزخ میں، اور دوزخ کا حکم یہ ہے ان کے چہرے نہ جلیں، ان کی صورتیں نہ جلیں۔ فتحرموا صورهم فی النار، آگ پر حرام ہوگا کہ ان کی شکلیں صورتیں جلائے، نہیں جلانے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اپنے عملوں کے باعث دوزخ میں گئے اور میرے ولیوں کے باعث انہوں نے جنت میں جانا۔ اللہ، اور حکم میں نے دینا ہے جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو نکال لو۔ اگر دوزخ نے ان کے چہرے جلا دیے تو میرے یار، میرے محبوب بندے پہچانیں گے کیسے؟ ادھر دوزخ کو حکم دے دیا کہ ٹخنوں ٹانگوں تک رہنا، یہ میرے محبوب بندوں کے غلام ہیں، ان کی شکلیں نہ چلانا تاکہ جب شفاعت کا وقت آئے تو ان کو پہچان سکے۔ قربان جائیں، یہ حیا، یہ لطف و کرم، یہ عنایت اپنے بندوں پر مقام مصطفیٰ کو مقام مصطفیٰ ہے۔ ارے یہ مقام اولیاء کہ جو ان کی سنگت میں رہے، ان کے چہرے کو
سے جل نہیں سکتے تاکہ پہچان میں دشواری پیش نہ آئے. اور یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا اچھا جن جن کو کہو فرشتوں کو حکم دے دیتا بے جاؤ یہ ان کے لوگ ہیں ان کو جنت پہنچا دو. ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اصل ڈیوٹی تو فرشتوں کی ہے نا، بے جاؤ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت پہنچا دو. مگر فرشتوں کو کہنے کی بجائے خود ان سے فرما رہا ہے تم خود جاؤ اپنے ہاتھوں سے نکال کے دوزخ میں جنت میں پہنچاؤ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ خود نکال کے پہنچاؤ؟ سادہ بات ہے اور اس کے سوا سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا. ایک ہی سبب ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے جا کے نکال کے جنت پہنچا دیا تو پھر طرح طرح کی افواہیں ہوں گی. کوئی کہے گا ان کی دوزخ کی مدت پوری ہو گئی تھی، سزا پوری کاٹ کر اب جنت میں آ گئے. کوئی کہے گا کچھ عمل نیک بچ گئے تھے وہ ان کو دوزخ کے بعد جنت میں لے آئے. کچھ کہے گا اللہ پاک نے ویسے معاف کر دیا، چھٹی ہو گئی، رعایت مل گئی. 100 باتیں ہوں گی اور سبب ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. بخشش تو ہوگی میرے ولیوں کی شفاعت سے اور نام اوروں کے کھاتے میں پڑتی رہے. فرمایا اپنے ہاتھوں سے پہنچا کے آؤ تاکہ جنت والے دیکھیں کہ ان کے عمل انہیں دوزخ لے گئے تھے، ولی ان کے جنت میں لے آئے. عمل دوزخ میں لے گئے تھے اور اللہ والے ان کو جنت میں جن کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے ان کا نام تو ہونا. اللہ. تو دوستو ایمان کی بات کر رہا تھا. یہ مدار ایمان ہے. عمل جتنے بھی کم ہوں مگر چونکہ ایمان ہے سو ایمان جنت میں لے جائے گا. تو پھر پتہ چلا کہ ایمان ہے کیا. ایمان نہ علم ہوا، ایمان نہ عمل ہوا. ایمان مصطفیٰ کی محبت و ادب. آقا علیہ السلام فرماتے حدیث پاک میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، پھر دونوں میں متفق علیہ حدیث، ترمذی شریف میں بھی، ابو داؤد، ہر جگہ ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے مجلس میں. ایک اعرابی آیا دیہات سے، اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، آقا قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما اعددت لها، قیامت کا پوچھنے والے بتا تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ جی تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی نے جواب دیا ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ. یا رسول اللہ قیامت کے لیے نہ تو کوئی لمبی چوڑی نمازوں کی تیاری کر سکا ہوں، نہ روزوں کی تیاری کر سکا ہوں، نہ لمبے چوڑے صدقہ خیرات کی تیاری کر سکا ہوں. اب میری بات سمجھ، آقا نماز روزہ نیک اعمال کی تیاری تو زیادہ نہیں کر سکا. اور دوسری حدیث میں ایک اور میں روایت میں بخاری شریف کی دوسری روایت فضائل اصحاب اور مناقب سیدنا عمر فاروق کے باب میں صحیح بخاری میں حدیث آتی. آقا نے پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کی ہے، کیا کی ہے؟ صحابی نے جواب دیا لا شیء، آقا عمل کچھ پلے نہیں. آقا عمل کوئی تیاری نہیں. کیا کہا؟ لا شیء، آقا کچھ تیاری نہیں، کچھ پلے نہیں. تو میں پھر ہے کیا؟ اس نے کہا الا انی احب اللہ ورسولہ، بس آپ کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت. اب اللہ کی محبت بھی تو دراصل حضور کی محبت ہے. آقا اعمال کی کوئی تیاری نہیں، بس حضور کی محبت ہے. بولیے حضور کی محبت ہے. اب معلوم ہے تاجدار کائنات نے کیا جواب دیا. فرمایا جب سنا کہ اعمال کی کوئی تیاری نہیں بس آپ کی محبت ہے، اور فرمایا جا المرء مع من احب وانت مع من احببت، جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تجھ کو جس سے محبت ہے تیرا اجر و نذر اسی کے ساتھ ہوگا. جا عمل پلے ہیں یا نہیں، تیری محبت تجھے میری کملی کے نیچے لے آئے گی، محبت نیچے لے آئے گی. اور ایک حدیث میں ایک اور حدیث اسی مقام پر آقا نے فرمایا انت مع من احببت ولہ المرء مع من احب ولہ ما اکتسب، جس شخص نے جو عمل کیے عمل کی جزا سزا اس کے ساتھ ہوگی، مگر ساتھ اور سنگت ملے گی جس کے ساتھ محبت ہوگی. تو گویا اعمال جیسے بھی ہوں اس کا مقام متعین کر دیں گے، مگر محبت اعمال میں کمی بھی ہوگی تو محبت اٹھا کے مصطفیٰ کی شفاعت کی کمی میں لے آئے گی. اور اگر محبت کی کمی ہوگی تو عمل لاکھ مل کر پورا نہیں کر سکتے. تو لوگوں عمل کی کمی مصطفیٰ کی محبت اس کو پورا کر دیتی ہے، مگر محبت مصطفیٰ کی کمی
کوئی عمل اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز پوچھا صحابہ کرام سے، حدیث پاک میں ہے، صاحب مشکات نے ثواب حاضر امہ میں درج کیا۔ آقا نے پوچھا صحابہ کرام سے، میرے صحابیوں بتاؤ ایکم اعجب الیکم ایمانا، کہ تم میں سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا، وہ سوچ کر جواب دیا الملائکہ ہے۔ آقا ملائکہ کا ایمان بڑا عجیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کیف لا یؤمنون وہم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں عرش پہ رہتے ہیں، ہر وقت انوار و تجلیات الہیہ دیکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ فرمایا کیف لا یؤمنون وینزل علیہم الوحی، ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ عجیب بات کون سی ہوئی؟ جب یہ پوچھا تو صحابہ نے آپ پھر تیسرا جواب دیا یا رسول اللہ فنحن، پھر عجیب تر ایمان ہمارا ہی لگتا ہے، اگر فرشتوں کا بھی نہیں اور انبیاء کا بھی نہیں تو پھر ہمارا ایمان عجیب ہوگا۔ تو فرمایا کیف لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، ہر وقت میرا مکھڑا دیکھتے ہو، ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کرو؟ اللہ اللہ ڈوبا سورج میرے ہاتھوں پر پلٹتا دیکھتے ہو، چمکتا چاند انگلی کے اشارے سے ٹوٹتا دیکھتے ہو، پتھروں کو کلمہ کرتے دیکھتے ہو، اونٹوں جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہو، درخت زمین چیر کر پاؤں کو چومتا دیکھتے ہو، اللہ، اور پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کیا کرو گے؟ عجیب کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کچھ پتہ نہیں ہے، ہاں پھر آپ ہی بتائیں عجیب ایمان کس کا ہے؟ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، جب فرمایا فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، اور تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں کہ جس پر تعجب کیا جائے۔ تو آقا نے فرمایا، اب جواب میں دیتا ہوں، فرمایا تعجب والا ایمان تو میرے ان عاشقوں کا ہے جو امت میرے بعد آئے گی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر بڑے پر قربان ہوتے ہوں گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، دنیا جس پہ مر مٹی۔ ارے مدینہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ ابو بکر کو بتا رہے ہیں، عمر عثمان و علی کو بتا رہے ہیں، میرے عمر، میرے ابو بکر، عثمان و علی، تم تو مجھے دیکھ کر مانے ہو، تمہارا ایمان عجیب شے نہیں۔ عجیب تو ان کا ایمان ہوگا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک گجرا والا نے میری ظلم و رخسار کی باتیں سنیں گے، دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری نعتیں سنیں گے، دھن ہوگی، مست ہوں گے، بے خود ہوں گے، ساری ساری رات میرے یار کے تذکرے سننے میں بیت جائے گی۔ پوچھو دیکھا بھی ہے؟ کہیں یہی تو بات ہے، تکنا چاہتے ہیں۔ کتنا اچھا، فرمایا ایمان عجیب تو ان کا ہوگا جو بن دیکھے عاشق ہوں گے، جو بن دیکھے عاشق ہوں گے۔ مبارک ہو تمہیں عاشقو، سنیو، بن دیکھے میرے آقا نے مبارک دی، اور آقا نے فرمایا توبہ لمن رانی وآمن، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور پھر فرمایا توبہ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن، اور 7 مرتبہ مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ان من اشد من امتی لی حبا الذین یاتون بعدی لم یرونی وای احد منہم یقل لو رآنی باہلی ومالی۔ فرمایا خدا کی قسم، صحابہ کو کہتے ہیں ارے میرے صحابیوں، کبھی موقع ملے تو دیکھنا میرے امتیوں کے، ان امتیوں کے عشق کا حال۔ اشد لی حبا، اشد لی، میری محبت میں عشق کے درجے تک ہوں گے، شدید تر ہوں گے، بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر میرے ایک دیدار کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹانے پر تیار ہوں گے۔ مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے گنبد کو تکنے کے لیے مرتے پھرتے ہوں گے، صرف میری زلفوں کے تذکرے سنے ہوں گے، میری کنڈل والی زلفیں، میری سرمگی آنکھیں، میرے خوبصورت رخسار، میرا حسن سراپا، میرے خوشبو بدن، میرے میٹھے میٹھے خوشبو والے سانس، بس ان کے تذکرے سن سن کر زندگیاں قربان کر دیں گے۔ فرمایا ایمان تو ان کا دیکھنے والا ہوگا
ہائے ہائے ہائے، ایمان تو مبارک ہو کہ بن دیکھے سودے کر لیے ہیں آپ نے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، ایک حکایت، بہت بات قرآن اور حدیث کی ہو گئی، ایک پیار کی بات آخر میں سناتا ہوں کہ بن دیکھے سودے کا حال۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا اور اس کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، دونوں جا رہے ہیں بقی پر، دریائے دجرہ کے کنارے ایک مجذوب فقیر بیٹھا ہے، اس کا نام ہے بہلول دانا، بہلول مجذوب، لوگ اسے بہلول مجنو کہتے ہیں۔ دریا کے کنارے گیلی مٹی میں پاؤں ڈال کر گھروندے بنا رہا ہے، اتر آئے۔ زبیدہ خاتون نے کہا، پیچھے پیچھے ہارون الرشید بھی آ گئے، پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ بابے بہلول نے کہا، اور یہ بابا بہلول مجنو وہ اللہ کا ولی اور عاشق ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے شاگردوں میں ہے۔ ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں آتا ہے۔ کتابوں نے تو لکھ دیا کہ امام اعظم کے شیوخ میں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں امام اعظم اس مجنو سے کیا پڑھنے جاتے تھے؟ سر پڑھتے تھے، نہ پڑھتے تھے، تفسیر حدیث فقہ، امام اعظم ان سے کیا پڑھنے جاتے تھے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ سوائے عشق کے سبق کے اور کچھ نہیں پڑھنے جاتا، سبق عشق تھا ان کے شیخ ہیں۔ پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا زبیدہ خاتون کو جنت میں گھر بنا رہا۔ میں نے کہا قرآن اور ساری رات حدیث کا بیان ہو چکا، آخر میں حکایات صالحین کی ایک حکایت بیان کر دوں۔ کوئی حکایت کو مانے یا نہ مانے، ماننے کے لیے حدیثیں بہت ہیں، مگر صرف تصور واضح کرنا چاہتا۔ اللہ کی سنت ہے حکایتوں سے تصور کو واضح کرنا۔ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا جی بیچتے ہیں؟ ہاں بیٹا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ بیٹے 5 درہم، 10 درہم کا ایک گھر بیچتا ہوں۔ کیا؟ 10 درہم کا۔ 10 درہم سمجھے 30 روپے، سمجھ لیں 30 روپے کا گھر بیچتا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکالے دیے، حضرت بہلول مجنو نے اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیے 10 درہم، اور ایک گھر پہ ہاتھ مارا، گرا دیا، فرمایا جاؤ بیٹا جنت میں گھر الاٹ کر دیا۔ چلے گئے۔ سارا راستہ اس کا شوہر ہارون الرشید بیوی کا مذاق اڑاتا گیا۔ تو اس طرح ان مجنوؤں سے گھروں جنت میں گھر ملتے ہیں؟ پیسے بھی برباد کیے تو گھر تھوڑے جنت میں ایسے ملتے ہیں، کسی غریب کو دیتے تو اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ مذاق کرتا تھا۔ زبیدہ نے کہا چلو بھائی میرے 10 درہم گئے، تمہارا تو کچھ نہیں گزرا۔ رات کو گئے، سوئے۔ جب سوئے تو ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ جنت میں کھڑا ہے، اور اچانک جب جنت میں دیکھا اور دیکھا کہ سامنے بڑا عالی شان محل ہے، خوبصورت، نگاہیں جم گئیں۔ آگے بڑھا تو دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون کا گھر۔ اللہ زبیدہ خاتون، یہ خواب دیکھا۔ ہارون الرشید تیزی سے اندر گھسنے لگا، فرشتوں نے پکڑ لیا یہاں، وہ کتنے چلے ہیں؟ میری بیوی کا گھر ہے۔ اس نے کہا پاکستان نہیں، ایک گجرانوالہ نہیں، جنت ہے، جس کا گھر ہوگا وہی جائے گا، جس کا گھر ہوگا وہی جائے گا۔ یہ بیوی کی کمائی ہے وہی جائے گی، تم نہیں جا سکتے، وہ پاکستان کے قوانین ادھر رہ گئے۔ جب فرشتوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے روکا، اس کی آنکھ کھل گئی خواب سے، اٹھا، بیوی کو کہتا ہے زبیدہ خاتون چل اس بابے کے پاس آج پھر چلتے۔ اب ہارون الرشید آگے آگے اور زبیدہ خاتون پیچھے۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ اب وہ جہاں شروع کیا تھا اس جملے پر ختم کرنے جا رہا ہوں، اس جملے پر جو بن دیکھے۔ زبیدہ خاتون پیچھے ہنستی جا رہی ہے۔ ہارون الرشید پہنچا حضرت بہلول دانا کے پاس اور پوچھتا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہارون پوچھتا ہے۔ فرمایا بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھتا بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ فرمانے لگے 10,000 دینار کا ایک گھر بیچتا ہوں۔ 10,000 دینار کا۔ انہوں نے کہا اتنی مہنگائی؟ کیا اتنی مہنگائی؟ کل تو 10 درہم کا دے رہے تھے، آج وہی گھر 10,000 دینار کا ہو گیا، کیا وجہ؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں کل کے گاہک دن دیکھے لے گئے تھے، آج کے گاہک رات کو دیکھ۔ تو جو سودا بن دیکھے ہو جائے لوگوں سستا ہوتا ہے، ہائے سستا ہوتا ہے، اور دیکھ بھال کے ہو تو سودا مہنگا پڑتا ہے۔ مبارک ہو بن دیکھے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔
اللہ آپ کو عمر بر اسیر رکھے، حضور کا عاشق رکھے۔